بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ کائنات کی دو معزز ترین ہستیوں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور سحر افریز شخصیت کی مداح تھیں۔ خوشگوار کاروباری تجربوں سے ان کے ابتدائی تاثر کو ایک اور پہلو سے مزید تقویت ملی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ خدیجہ خولید بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک متومل تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف جسمانی طور پر حیثیت مند نہ تھیں، بلکہ ان کی اخلاق و عادات کا شوہرہ زبان زد خلائق تھا۔ چنانچہ اسی غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ عورت کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غیر معمولی دیانت ضمانت کی وجہ سے صادق و امین یعنی کہ سچے اور قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کر لیا۔ اس زمانے کے مروجہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنی ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہوئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں۔ نفیسہ بولی اگر کوئی حسین و جمیل خوش اخلاق اور عالی خاندان خاتون سے آپ کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آخر ایسے خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و قربا کو لے کر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دولہا میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان بھی موجود تھے۔ چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 20 نوجوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔